بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے بڑی ہی سعادت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہر المبارک قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم کہا ہے۔ کبھی اس کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو پابند کر دیتے ہیں، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اور مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں عمل کرنے والے کے لیے اس قدر زیادہ ثواب کی نویدیں موجود ہیں کہ ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے دو صحابہ تھے اور وہ دو صحابہ ایک سے زیادہ بڑھ کر ایک سے زیادہ عمل کرنے میں کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی دنیا سے چلا گیا اور بعد میں دوسرا صحابی اس کے 1 سال کے بعد گیا۔ ایک اور تیسرے صحابی نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ جنت میں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اس صحابی نے یہ دیکھا کہ جو شہید ہونے والا ہے، 1 سال پہلے شہید ہونے والا، اس کو بعد میں بلایا گیا، اور وہ انسان، وہ مسلمان جو کہ 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا، دنیا سے چلا گیا، شہید نہیں ہوا، اس کو جنت میں پہلے بلایا گیا۔ تو دیکھنے والے، خواب دیکھنے والے صحابی نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ نبی کریم، کیا وجہ ہے کہ شہید کو پہلے ترجیح نہیں دی گئی، جو ترجیح اس کے بعد 1 سال بعد فوت ہونے والے کو وہ ترجیح ملی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کو 1 سال کا موقع ملا اور اس 1 سال میں اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس سال میں اس نے رب کی بندگی کی، اور اس 1 سال میں اس کو رمضان بھی ملا، رمضان میں اس نے روزے بھی رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان میں اجر میں اتنا زیادہ فرق ہے، دونوں کے مقام میں اتنا زیادہ فرق ہے، ایک رمضان کی بنا پر دونوں کے مقام میں اتنا زیادہ فرق ہوا کہ آپ نے کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ دونوں کے مقام میں فرق ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان، اگر کوئی مسلمان اس رمضان کے حق کو ادا کرے، پوری توجہ کے ساتھ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا درجہ بعض اوقات شہید سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے یہ درجے صرف درجوں کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اس میں توجہ نہ کرے تو اس انسان کے لیے زبان رسالت سے وعید بھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ افسوسناک باتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں ایک بار آپ ممبر نبوی پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ خلاف معمول بات کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو جبریل امین آئے تھے، دعا انہوں نے کی تھی اور میں نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو جبریل نے دعا کی تھی کہ جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملیں اور ان کو راضی کر کے وہ جنت کو اپنے لیے لازمی نہ کر لے، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے محرومی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسالت پر مسجد نبوی کی مبارک جگہ پر آپ نے آمین کہا تھا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو سیدنا جبریل نے یہ دعا کی تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کے مہینے میں وہ اللہ سے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان حاصل نہ کر دے، تو اس انسان کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے محرومی ہو، اس پر بھی لعنت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اس دعا پر آمین کہا۔ آپ دیکھیے دعا کیسی ہے، دعا کرنے والے جبریل روح الامین ہیں، دعا کے اوپر آمین کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقام ہے ممبر کا، ممبر نبوی کا، مسجد نبوی کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف سعادتوں کا مہینہ ہی نہیں ہے، اگر اس میں بے پناہ بندگی کی جائے تو رمضان میں کام عبادت کرنے والا انسان شہید سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعید بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ وعید اور مقامات پر بھی ہے کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں اور روزے کو چھوڑ دے، روزے کو ترک کر دے، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ کہتے ہیں ایک بار خواب اپنا بیان کیا آپ نے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور آ کر مجھے خواب میں ایک پہاڑی کی طرف لے کر چڑھنے لگے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اوپر لے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو آپ ایک بلندی کی طرف چڑھے، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ تو جب بلندی پہ آپ چڑھے، آپ نے وہاں سے آوازیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کن کی آوازیں ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر آپ آگے چلے
تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھوں سے یعنی ان کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھا، خواب میں آپ نے یہ بات پوچھی کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو ان دونوں نے یہ جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کو اس کے افطار ہونے کے وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد روزے کو مکمل نہ کرے، اس سے پہلے اس کو افطار کر لے، اس کا یہ انجام، اس کی یہ سزا ہے، تو سرے سے روزہ نہ رکھنے والا اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی کتنی سنگین سزا ہوگی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ایک طرف برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جو اس سے محروم ہوتا ہے، جو اس کو ترک کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے افسوس کا مہینہ بھی ہے۔ ایک رمضان انسان کو کبھی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، کبھی انسان کو گہرائیوں میں اتار دیتا ہے۔ رمضان میں جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند کر دیتے ہیں، انسان کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور آسمان سے یہ منادی کی جاتی ہے کہ خیر کے متلاشی خیر میں اضافہ کر لے، اور برائی کی طرف جانے والے اب تو باز آ جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ رمضان کی فضیلت کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ رمضان میں جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں سے کسی عمل کا اللہ تعالیٰ نے اجر بیان نہیں کیا۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کو 700 گنا تک بدلہ دیا جاتا ہے، اور رمضان میں چیزوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ اور اللہ ہی اس کا بہترین اجر دے سکتے ہیں۔ تو روزے کا اجر، اس کے بدلے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں پتہ ہو۔ کتنا بہتر ہے اس کا بھی قرآن کریم میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ تو جس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر، اس کی جزا انسان کی توقع، اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزے دار ہے اس کے لیے 2 طرح کی مسرتیں ہیں۔ ایک مسرت تو وہ ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری مسرت روزے دار کے لیے وہ ہے کہ جس دن وہ رب سے ملے گا، جب اس کا بدلہ پائے گا تو اس کے وہم و گمان میں بھی وہ بدلہ نہیں ہوگا جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اور اللہ کی ذات بڑی ہی برکت والی ہے، بڑی ہی عظیم ہے، بڑا ہی بلند بدلہ دینے پر وہ قادر ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال کے اجر کو اللہ نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے اجر کو خالی چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ اپنی کبریائی اور اللہ اپنے اختیارات کے مطابق ان کا بدلہ عطا کریں گے۔ کبھی یہ کہہ دیا کہ یہ روزہ کتنا بہتر ہے جس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر ایک دوسرا عمل روزے کے علاوہ قیام اللیل کا عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے عمل کا تذکرہ بھی، اس کے اجر کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ سورہ سجدہ کے اندر قیام اللیل کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہ ان کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ رب کو راضی کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رب سے وہ امید رکھتے ہیں جنت کی، اور رب سے ڈرتے ہوئے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قیام اللیل کا تذکرہ کیا، وہاں پر بھی اللہ نے اجر کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان یہ بات جانتی نہیں ہے، کوئی شخص یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کون سا اجر مخفی رکھا ہے۔ جو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے قیامت کے دن کون سی مخفی رکھی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو دنیا میں انہوں نے قیام اللیل کیا، اچھے کام کیے، اس کا بہترین یہ بدلہ اللہ عطا کریں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رمضان کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں، روزے کا اجر بیان نہیں ہوا، قیام اللیل کا اجر بیان نہیں ہوا، اور اعتکاف جو رمضان کے اہم ترین عمل ہے، اس کا بھی اجر کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ تینوں اجروں کو جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، روزے کو بھی اس سے اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا، باقی اعمال کے اجر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے۔ تو جب ان کا اجر تذکرہ نہیں کیا گیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ جنت کے بارے میں بھی اللہ نے کچھ باتوں کو بیان کر دیا، لیکن جنت کا وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک مسلمان کی میزبانی اس طرح کی جائے گی، اس کو وہ نعمتیں دی جائیں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں اور کسی دل نے ان کو سوچا بھی نہیں، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں گزری۔ جس طرح جنت میں انسان کی میزبانی اس طرح ہوگی کہ اس کا تذکرہ، اشارے تو اس کے کیے جا سکتے ہیں، اس کی حقیقت تک انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس طرح رمضان کے اعمال ایسے اعمال ہیں
کہ روزہ ہو، قیام اللیل ہو، اعتکاف ہو، ان کے اجر کا تذکرہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی اور اپنی عظمت کے مطابق ایک مسلمان بندگی کرنے والے کو اس کا بہترین اجر دینے پر قادر ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اس اجر کی جستجو کرنی چاہیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور جو بندہ اس میں نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے لیے دھمکی بھی ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے بے پناہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، وسعتیں ہیں، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔ For donation, account number 059292913102741, branch code 0727, account title Hafiz Shafiqur Rahman, MCB,